الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، بروز محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی ذات، جن کی شخصیت، جن کا علم، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود جو ہے آپ کا نام، آپ کا علم، آپ کی تصنیف، آپ کی شخصیت جو ہے زندہ و جاوید ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر مشہور شخصیات تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن ہر مشہور شخصیت کے پیچھے مخالفت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جو مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر تمام مذہبی افراد کا بھی اتفاق ہے۔ جی ہاں، مشہور مذہبی شخصیات تو بہت ہیں، لیکن ہر مذہبی شخصیت کے پیچھے اختلاف کرنے والے لوگ ملیں گے۔ کسی کا ان سے علم پر اختلاف ہوگا، کسی کا ان کی ذات کے متعلق، کسی کا ان کے عمل کے متعلق، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں، بلکہ ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ فرد ہیں کہ ان پر تمام مکتبہ فکر کے افراد کا جو ہے اتفاق ہوتا ہے، ان کے علم پر بھی، ان کے عمل پر بھی، اور ان پر یوں کہہ لیں گے سبھی کا اعتماد ہوتا ہے، اور اکتساب فیض کرنے کے لیے سب انہی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ مرجع خلائق اپنے زمانے میں بھی تھے، اور اس دنیا فانی سے گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ تمام علماء صلحاء کے لیے یہ مرجع خلائق۔ جی ہاں، میری مراد سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان پر جو ہے آنکھ بند کر کے جو ہے ہر ایک مذہبی شخص جو ہے اعتماد کرتا ہے اور اپنے سر کا تاج مانتا ہے۔ ان کا لقب ہی سراج الہند کے نام سے جو ہے ان کو پکارا جاتا ہے۔ آپ کا نام، اسم گرامی جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز ہیں، اور آپ دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی میں رہائش پذیر رہے، اس وجہ سے آپ کو دہلوی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام شاہ عبدالعزیز اور شہریت ہونے کی نسبت سے دہلوی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب جو ہے سراج الہند کہا جاتا ہے، یعنی ہند کی جو ہے وہ سورج، چمکتے ہوئے ہند کے سورج۔ اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے 34 واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ جی ہاں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نسب جو ہے نسبی اعتبار سے آپ فاروقی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 25 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، اور سحری کے وقت آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، یہ آپ کے گھر جو ہے آپ کی آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ کے زیر سایہ، یعنی شاہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ ہی شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے پرورش اور تربیت اور یوں کہہ لیں کہ تعلیم کا انتظام ہوتا رہا۔ تمام جمیع علوم عقلیہ و نقلیہ جو ہے وہ آپ نے اپنے والد ماجد اور ان کے خلفاء سے جو ہے حاصل کی، اور بالخصوص آپ نے جو علم حاصل کیا ہے شیخ اجلہ شاہ
محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا ہے۔ اور آپ نہایت ہی ذہین و فتین اور کمال کی ذہانت رکھنے والے یوں کہہ لیں کہ شخصیت ہیں۔ آپ نے کم عمر یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی آپ نے بچپن میں ہی جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور 15 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر میں جمیع علوم سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ جی ہاں، تمام جمیع علوم سے مراد کیا ہے؟ جس میں علم حدیث ہے، علم قرآن ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، تمام جتنے بھی علوم جمیع علوم جو ہیں، تمام علوم دینیہ جو ہیں، آپ نے 15 سال کی عمر میں سیکھ کر اس سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں کہ آپ شوق علم دین اور آپ کے تعلیم و تربیت اور آپ کے گھر والوں کی جو ہے یوں کہہ لیں کہ توجہ، کہ گھر کا بچہ جو ہے 15 سال میں جو ہے وہ علوم دینیہ سیکھ کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے اور دین سے بے رغبتی اور دین سے دوری کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو 15 سال کیا 17 سال 18 سال ہو جاتے ہیں کہ ان کا ختم قرآن ناظرہ مکمل نہیں ہوتا، اور جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک 15 سال 17 سال میں مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اسلاف جو کہ علوم دینیہ قرآن کریم کی تعلیم ناظرہ تجوید کے ساتھ حفظ کے ساتھ، اس کے بعد اس کی تفسیر، پھر علوم حدیث پر مہارت، علم فقہ پر مہارت اور اس کے متعلقات کو سیکھنا اور سیکھ کر فراغت پا جانا 15 سال کی عمر میں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان اس پر غور کریں۔ تو یہ بہرحال اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے گھر میں آپ کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پرورش ہوئی، تو کچھ نیک بندوں کا بھی خاصہ ہے، کچھ نیک اولیاء کاملین کا فیضان بھی ہے، کچھ علم دین کا فیضان بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ روزہ دار بن جائے، لیکن ہم خود نماز نہ پڑھیں تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، لیکن ہم نے تو آج تک قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کرنا نہیں سیکھی، تو ہمارا بچہ حافظ کیسے بنے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم و مفتی بنے، ہم نے کبھی علم دین کے 2 اسباق یاد نہیں کیے، تو پھر ہمارا بچہ علم دین کیسے پڑھے گا؟ مفتی کیسے بنے گا؟ عالم کیسے بنے گا؟ تو یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے والد ماجد، اب تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے حاصل کیے ہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز بھی سکھانے سے قاصر رہے، سارا جو بوجھ ہے یا تو ہم نے اسکول پہ ڈال دیا ہے، مدرسے والوں پہ ڈال دیا ہے، اور رہی صحیح کسر تو وہ ٹیوشن والوں پہ ڈال دیا ہے، یا تو کوئی ٹیوٹر گھر پہ پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ اس کو یہ بھی سکھا دینا، اس کو یہ بھی بتا دینا، یہ بھی پوچھنا چاہتا ہے، اس کو یہ بھی بتا دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری وہ بہنیں جو میری آواز اور مجھے دیکھ کر سن رہی ہیں، ذرا غور کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے، بچہ ہمارا ہے، اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں، یاد رکھیے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس وقت تھا یا نہیں تھا، آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ دنیا سے جانے کے بعد اندازہ ہوگا۔ یہ سارے بہانے، ہیلے بہانے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو کافی ہیں کہ آج اپنے اولاد کو آپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے، دینی معلومات دینے کے لیے اولاد کو آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے ہیلے بہانے آپ اپنے دل کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ جو سب کے دلوں سے بھی باخبر ہے، سب چیز کو وہ جاننے والا ہے، اس کے سامنے یہ سارے بہانے، یہ ہیلے نہیں چلیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کتنا وقت اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ جانتا ہے، اور آپ کتنا وقت جو ہے کتنی فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ غور کریں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف جو یہ اتنے بڑے بڑے عالم دین فقہا بنے نا، یہ ان کے گھر کی تربیت ہے، خاندان کی تربیت ہے، اور قربان جائیے کہ پھر اخلاص پھر ان کو خاندان سے ایسے ہی ملتا ہے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کو تمام مکتبہ فکر کے لوگ، علماء، صلحاء سبھی مانتے ہیں، اور ان پر یوں کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں. ان کے ذوق علم دین، شوق علم دین اور اخلاص کا حال یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ختم قرآن کیا، قرآن کریم مکمل کیا، حفظ و ناظرہ مکمل کر لیا، تو انہوں نے پہلے سال تراویح میں قرآن کریم سنانا شروع کیا. پہلے سال یعنی پہلی مرتبہ قرآن کریم تراویح میں سنانا شروع کیا. تو جس دن قرآن کریم مکمل ہونے والا تھا، تو قرآن کریم کے ختم قرآن کے حوالے سے محفل میں کئی لوگ جمع تھے. تو جیسی نماز تراویح مکمل ہوئی تو ایک عربی لباس میں ایک شخص جو ہے وہ قریب آیا اور کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند میں کیسے تشریف لے آئیں گے، اور وہ بھی اس چھوٹی سی جامع مسجد میں. لوگ بڑے حیران کن ہوئے، اور لوگوں نے اس عربی لباس پہنے ہوئے شخص کا اس کو گھیر لیا اور پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیوں پوچھ رہے ہو، اور تم ہو کون؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ہم عبدالعزیز دہلوی کا قرآن سننے کے لیے جائیں گے. تو میں ان کے ساتھ یہاں آنے والا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور کام سپرد کر دیا تھا، تو مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے تشریف لے آئے ہوں. تو جبھی میں ان سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہاں تشریف فرما ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور قرآن کریم پڑھنے کا ایسا اخلاص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ میں صحابی رسول ابو ہریرہ بھی تشریف لائے. اور یہ کوئی ایسی اڑی اڑائی بات نہیں، بلکہ کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر کتابوں میں درج کر دی گئی ہے. کمالات عزیزی کے اندر صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ حکایت، یوں کہہ لیں کہ یہ کرامت درج کر دی گئی ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابی رسول تشریف لائے. ایک کاش ہمارے اندر بھی ایسا اخلاص پیدا ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ اخلاص کا تعلق جو ہے نا دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہر امتی کے جو ہے اخلاص، نفاق اور اس کے درجے میں، اس کے مرتبے میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے، یہ سب چیزوں سے واقف ہیں. جی ہاں، یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، حدیثوں کی شرح بھی لکھی ہے، اور فتاوی جات بھی لکھے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے. اور ان کا پورا خاندان جو ہے نا، یوں کہہ لیں کہ جو پورا خاندان ہے بڑا علمی گھرانہ ہے. اور بر صغیر کے اندر، پاک اور ہند کے اندر جو حدیث کا علم عام ہے، جو آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب ان کے گھرانے کا فیضان ہے. بر صغیر کے اندر جو احادیث پر کام کیا ہے، جو احادیث علوم کی اشاعت و تدریج اور ترویج کا کام کیا ہے، وہ اس گھرانے کا احسان ہے. جی ہاں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا بڑے سے بڑا محدث، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس کی کڑی جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے سے جا کے ملتی ہے. جی ہاں، کسی بھی مکتبہ فکر کے بڑے سے بڑے عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی یا شیخ التفسیر ہو، تو ان کی کڑی یعنی ان کی اجازت، ان کی سند میں کہیں نہ کہیں آپ کے گھرانے کا ذکر ضرور ملے گا. یہ بڑی یوں کہہ لیں کہ معروف شخصیت ہیں اور بڑی فیضان دینے والی شخصیت ہیں. تو ان کا عرس مبارک بھی ہے 7 شوال المکرم کو. تو سال ثواب کریں اور اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ان جیسا بنانے کے لیے خود بعمل بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.